باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین و سامعین، میں آپ کے سامنے جو بھی بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان لفظوں میں ہو، اس میں کوئی مشکل لفظ نہ ہو، اور بات بھی اس انداز میں ہو کہ جس کی سمجھ آ سکے، اس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلے میں مثال بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، بچے جب 8-9 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں یا ایسے تھوڑے چھوٹے، تو والدین ان کو اسکول بھیجتے ہیں۔ بچے اسکول جاتے ہیں، کچھ جانے سے رہ جاتے ہیں، اسکول سے بھاگ جاتے ہیں، وہ اسکول میں داخل نہیں ہوتے۔ اب ان بچوں کی 2 قسمیں ہو گئیں۔ ایک وہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے، اور دوسرے وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں۔ اب دونوں کا الگ الگ دیکھتے ہیں کہ دونوں کیا کرتے ہیں، ان کے کام کیا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں۔ جو بچے اسکول نہیں جاتے، وہ باہر آ گئے، کسی نے چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا، کوئی مکینک بن گیا، کسی نے زمینداری شروع کر دیا، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ۔ ان کی کوئی پابندی نہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ اپنے ان کا سلسلہ ہے، جو وہ کام کریں گے اس کے مطابق وہ اجرت پائیں گے، اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جو بچے اسکول میں داخل ہوئے، اسکول میں داخل ہونے کے بعد پہلے وہ نرسری میں گئے، پھر پہلی، دوسری، تیسری، اسی طرح چلتے چلتے وہ PhD تک پہنچ گئے۔ لیکن راستے میں بہت سے عوامل آئے، بہت سے طریقہ کار ہوئے، ان کے امتحانات بھی دینا پڑے، استاد کی سختیاں برداشت کی، کبھی فیل ہوئے، کبھی دوبارہ گئے۔ کیا آج ان کا اسکول میں داخل ہونے کا قصور ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ بچے اسکول میں داخل ہوئے تو اسکول کے قانون ان پر لاگو ہو گئے۔ وہاں سبق بھی لینا پڑتا ہے، ٹائم کی پابندی بھی کرنا پڑتی ہے، امتحان بھی دینا پڑتا ہے، استادوں کی جھڑکیاں بھی سننا پڑتی ہیں، اور نتیجے کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، اور بچے پاس میں فیل ہوتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ جو بچے امتحان دیتے ہیں، PhD تک پہنچتے ہیں، وہ اس کے مطابق زندگی میں اپنا مقام بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ان کو عمل کام کرنے پڑتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بنایا تو پہلے تو عالم چن کے رات تھی، ایک ہی تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں 2 حصے بن گئے، ایک وہ جو ماننے والے، ایک وہ جو نہ ماننے والے۔ یعنی ایک وہ جو اسکول میں داخل ہوئے، اور ایک وہ جو اسکول میں داخل نہیں ہوئے۔ اب جو اسکول میں داخل ہوئے ان کے اپنے ضابطے جیسے اسکول کے ہوتے ہیں، اسی طرح جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا اور انبیاء کی رسالت کا اقرار کیا، تو ان پر کچھ اصول، کچھ ضوابط لاگو ہو گئے۔ اب اگر وہ ان اصولوں، ضوابطوں کی پابندی کریں گے تو اس کے نتیجے میں اعلیٰ مقام پائیں گے، اور اس کے فوائد بھی اٹھائیں گے۔ یعنی ان زندگی میں امتحانات دینے پڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان امتحانوں میں پاس ہونے پر ان کے انعامات بھی اٹھائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، یہ تو وہ بات ہو گئی جو 2 گروپ ہی بنے، جو 2 حصے بنے پوری مخلوقات کے، اور ان پر اصول و ضوابط لاگو ہوئے، جنہوں
ایمان نہیں لایا اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کا جو حساب کتاب دنیا میں بھی ہوگا، آخرت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو اسکول میں رجسٹر ہوئے اور نہ ان کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس پر انہیں امتحان لینا پڑے، کیونکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کا امتحان لینا ہے نا، حساب تو انہی کا ہوگا نا جو داخل ہوئے ہوں گے، جو اسکول میں داخل ہوگا اسی کو سند ملے گی، وہی کامیاب ہوگا، جو داخل نہیں ہوگا اس کی کامیابی ناکامیابی کا ذکر ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو بنیادی بات ہو گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان پر سختیاں بھی آتی ہیں، ان پر آسانیاں بھی آتی ہیں، ان کے امتحانات بھی ہوتے ہیں اور ان کو کامیابی بھی ملتی ہے۔ اور جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو مسلمان نہیں ہوتے، ان کا تمام اعمال کا دار و مدار اسی دنیا پر ہی ہوتا ہے، جو کچھ وہ کریں گے اس کا دنیا میں وہ بدلہ پا لیں گے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ذات عادل ہے، وہ کسی کی محنت نہیں رکھتی، جو دنیا میں محنت کرے گا اس کا دنیا میں پھل ملے گا، اور جو آخرت کے لیے محنت کرے گا اسے آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر بنائیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ کفار بہت سے رفاہی کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا بدلہ انہیں یہی مل جاتا ہے، آخرت میں حصہ نہیں ملتا۔ مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو، توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والوں کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تمہید جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ وہ بنیادی کلیہ تھا جو ہم مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جو درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کا عمل تھا، کلاسیں پاس کرنے کا عمل تھا، یہ ہمارے دین میں بھی چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے بال کو بال پر فضیلت دی ہے۔ وہ فضیلت کیوں دی ہے؟ صرف دنیاوی کاموں کی وجہ سے نہیں دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کائنات اس لیے بنائی تھی کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان میں جو آگے بڑھے گا، جو اس میں بلند مقام پائے گا، اس کو آخرت میں بھی اسی لحاظ سے اجر ملے گا اور اسی قدر وہ خدا کے قریب ہوگا۔ قرب ایک ایسی چیز ہے جسے فرعون کے جادوگروں نے بھی مانگا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اے فرعون، اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس کے جواب میں فرعون نے کہا تھا کہ تمہیں قرب ملے گا، تم مقربین میں سے ہوگے۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے میزان کن لوگوں کے لیے قائم ہوگی، یعنی کن لوگوں کے لیے حساب قائم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا حساب لے گا۔ اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ حساب صرف ان لوگوں کا ہوگا جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اور ان کے توحید اور رسالت کا اقرار کریں گے اور اس کے مطابق قرآن کے اصولوں کے مطابق عمل کریں گے، تو ان کے لیے میزان قائم ہوگی، ان کا حساب قائم ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان حساب لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح فرما دیا ہے واسعت کل شیء رحمتی، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، شاید آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ وہ بات یہ ہے، کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ کسی شخص کے بھی گناہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں ختم کر دوں گا، اور تمہاری جگہ ایسی امت لے کے آؤں گا جو گناہ بھی کرے گی اور مجھ سے معافی بھی مانگے گی۔ آپ نے ایک چیز کا تجربہ تو کیا ہوگا، بچہ، چھوٹا بچہ ہوگا، اس کو ماں مارتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے اور پھر بھی ماں کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانی عملوں میں سے جو سب سے
ज़्यादा अमल पसंद है वो यही है कि इंसान जब मेरी तरफ लौटता है और मुझसे माफ़ी तलब करता है तो मैं अपने बंदे को माफ़ कर देता हूँ। बल्कि यहाँ तक कहा है कि अगर बंदा चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर उस बंदे की तरफ जाता हूँ। ऐसी रहीम करीम ज़ात, उसके बारे ये ख्याल करना जैसे कि हमारे कुछ भाई करते हैं। अल्लाह ताला अमाल का हिसाब लेगा, तराजू कायम करेगा, लेकिन ये सब होगा, सही बात, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तराजू कायम होगा और मोमिन के लिए कायम होगा, लेकिन खुदा ताला की रहमत बहुत ही वसी है। नाज़रीन किराम, इस मौजू पर बातें तो और भी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन वीडियो बड़ी होने के डर से मैं यहीं पर आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। आखिर में फिर वही बात करनी पड़ती है कि अगर आप चाहते हैं, अगर मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो बड़ा मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका रिश्ता चलता रहे। लेकिन आखिर में एक बात, आप कहते होंगे यार ये क्या है, आसान सी सदा सी बातें करके ना कोई याद पड़ता है, ना कोई उलमा कराम की तरह कोई तरीके कोई उछल कूद करता है। दोस्तों ऐसा नहीं, उसमें कुछ नहीं रखा। सिर्फ यही बात मैं चाहता हूँ कि बात आपको समझ आए और मेरी ही कही हुई बात का किसी पर थोड़ा सा असर हो, उसको समझ आ जाए। क्या समझे, वो गौर फिक्र करना शुरू कर दे, खुद से कुरान पाक की तिलावत करे, उसकी आयत का तर्जुमा पढ़े और उस पर गौर करे। इंशाअल्लाह ताला वो ज़ात बहुत गफूर रहीम है और अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। खुदा हाफिज़।